اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جن سے لڑائی کی جا رہی ہے ان کو بھی اب لڑائی کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور خدا ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے. مکے میں مسلمانوں پر ظلم ہوتے رہے اور وہ سہتے رہے، طرح طرح کی سختیاں جھیلتے رہے، لیکن صبر کرتے رہے. جب پانی سر سے اونچا ہو گیا، ظلم برداشت سے باہر ہو گیا، تو اللہ نے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا. وہاں پہنچ کر مسلمان زور پکڑنے لگے. یہ دیکھ کر مشرکوں کے دل جلنے لگے. انہوں نے مسلمانوں کا زور توڑنے کا فیصلہ کر لیا. مدینے پر چڑھائی کے منصوبے بنانے لگے. اللہ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی. حکم ہوا، اب طاقت کا جواب طاقت سے دو، سختی کے مقابلے میں سختی کرو. دشمن تمہاری طرف بڑھیں تو ان کے دانت کھٹے کر دو. ادھر مدینے میں بھی ایک دشمن گروہ پیدا ہو گیا تھا. یہ تھا منافقوں کا گروہ، مسلمانوں کا کٹر دشمن. ان کے ایمان کے لیے سخت خطرہ، کبھی کھل کر سامنے نہ آتا، اندر ہی اندر اسلام سے کڑتا، دوست بن کر مسلمانوں کو ڈستا. اللہ نے اس کے ساتھ بھی سختی کرنے کا حکم دیا. مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن تھا، بہت سے مسلمانوں کا بھی وطن تھا. اپنے وطن سے انہیں بے پناہ محبت تھی، لیکن وہاں کی زمین ان پر تنگ ہو گئی، سانس لینا دوبھر ہو گیا. مجبوراً ان کو بے وطن ہونا پڑا. دولت اور جائیداد سب سے ہاتھ دھونا پڑا. حد یہ کہ کعبہ بھی چھن گیا. حج اور طواف پر پابندی لگ گئی. اس کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج تھا. مسلمانوں کو سخت صدمہ تھا. اب ان کی نظریں مکے کی طرف اٹھنے لگیں. ظالموں سے جنگ کرنے کا حکم آ ہی چکا تھا. اسلام کے لیے تلوار چلانے کی اجازت مل ہی چکی تھی. مسلمانوں نے عزم کیا، اب ظلم کی آگ بجھائیں گے. مشرک اور منافق دین کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، اس خطرے کو دبائیں گے. کعبے کو آزاد کرائیں گے، حج کی پابندی ختم کرائیں گے. مکے والوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں، یہ معلوم کرنے کی مسلمانوں نے دوڑ دھوپ شروع کر دی. ٹولیاں بنا بنا کر مدینے سے باہر نکل جاتے. جہاں قریش کے قافلے ملتے ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے. یہ ٹولیاں، جنہیں عربی میں سرایا کہتے ہیں، 100 50 آدمیوں کی ہوتیں. ان میں 5 سرایا زیادہ مشہور ہیں. ایک کے امیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری کے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث، تیسری کے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص، چوتھی کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حجش، اور پانچویں میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان ٹولیوں کا قریش سے کبھی جم کر مقابلہ نہ ہوا. یا تو بیچ بچاؤ ہو گیا یا یہ لوگ بچ کر نکل آئے. ان ٹولیوں نے ایک کام اور بھی کیا، آس پاس کے قبیلوں سے دوستی کر لی، ان سے امن و امان کے معاہدے کر لیے، کیونکہ ان کے بگڑ جانے سے مدینے کو خطرہ تھا، وہاں بد امنی پھیل جانے کا اندیشہ تھا. ان قبیلوں نے آسانی سے معاہدے کر لیے، ضرورت پڑنے پر مدد کرنے کے بھی وعدے کر لیے. ہجرت سے پہلے قریش کو خبر ملی انصار نے عقبہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان کی بازی لگا دینے کی قسمیں کھائی ہیں. یہ سن کر وہ لرز گئے، سمجھ گئے اب شامت آ گئی ہے، جلد ہی ایک ہولناک جنگ کا سامنا ہے. وہ جنگ اب سروں پر مڈلا رہی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو قریش کے کان کھڑے ہو گئے. وہ سمجھ گئے اب برے دن آنے والے ہیں. وہ برے دن آج سامنے تھے. قریش کو اپنی سامی تجارت کے بارے میں خطرہ تھا. وہ خطرہ اب سر اٹھا چکا تھا. قریش کا ایک بہت بڑا سردار تھا ابو سفیان. یہ حرب کا بیٹا تھا، مکے سے تجارت کے ارادے سے نکلا تھا. مسلمانوں کو بھی اس کی خبر ہو چکی تھی. ابو سفیان تجارت کی غرض سے شام گیا. قریش کے اور لوگ بھی ساتھ تھے. لوٹا تو دولت کا ٹھکانہ نہ تھا، سامان بھی بے انتہا تھا. اسلامی دستے قافلوں سے چھیڑ چھاڑ تو کیا ہی کرتے تھے. ابو سفیان کو اندیشہ ہوا، مال وافر ہے، آدمی تھوڑے ہیں، کہیں مسلمانوں کا کوئی دستہ چھاپا نہ مار دے. اس نے قریش کے پاس ایک آدمی دوڑایا. یہ تھا عمرو کا بیٹا زمزم. ابو سفیان چاہتا تھا قریش کو اس خطرے کی خبر ہو جائے، وہ مدد کے لیے آ جائیں. زمزم کو بھیجتے ہوئے اس نے کہا، مکہ پہنچتے ہی اونٹ کے دونوں کان کاٹ دینا، کجاوے کا رخ بدل دینا، اپنی قمیص آگے پیچھے سے چاک کر دینا، پھر بے تحاشا چیخنا، مدد مدد. مکے میں یہی دستور تھا، جب کوئی خطرے کی بات ہوتی تو لوگ ایسا ہی کرتے. اس طرح پورے شہر میں کھلبلی مچ جاتی. دیکھتے ہی دیکھتے سارے آدمی جمع ہو جاتے. ہجرت کا دوسرا سال تھا، شعبان کا مہینہ تھا. مکے میں عبد المطلب کی بیٹی عاتقہ نے ایک خواب دیکھا تھا. خواب بہت ہی ڈراؤنا تھا.
عاتکہ گھبرا گئیں، خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا ایک آدمی اونٹ پر سوار ہے، وہ تیزی سے بڑھتا چلا آ رہا ہے، پھر آفتاب پہنچ کر وہ رک جاتا ہے، پھر زور سے چیختا ہے، قریش کے لوگوں 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ یہ سن کر سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ خانہ کعبہ میں داخل ہو جاتا ہے، لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، سارے لوگ اس کے ارد گرد کھڑے رہتے ہیں۔ اچانک اسے لے کر اونٹ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاتا ہے، پھر وہ زور سے چیختا ہے، قریش کے لوگوں 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ پھر اس کا اونٹ ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے، ابو قبیس نامی پہاڑ پر۔ وہاں پہنچ کر وہ آدمی پھر زور سے چیختا ہے، قریش کے لوگوں 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ پھر وہ ایک چٹان اٹھاتا ہے اور پوری طاقت سے زمین کی طرف پھینکتا ہے۔ چٹان زمین پر گرتے ہی پاش پاش ہو جاتی ہے، اس کے ٹکڑے چھٹک کر مکے کے سارے گھروں پر پہنچتے ہیں، کوئی بھی گھر اس سے محفوظ نہیں رہتا۔ عاتکہ نے اپنے بھائی عباس کو بلایا، ان کو اپنا یہ خواب سنایا۔ سن کر وہ بولے، دیکھو بہن، اب اور کسی سے بیان نہ کرنا، یہ خواب کسی سے کہنے کا نہیں۔ لیکن عباس سے خود ہی نہ رہا گیا، انہوں نے کسی دوست سے بیان کر دیا۔ دوست سے بیان کرنا تھا کہ یہ خبر آندھی کی طرح پورے مکے میں پھیل گئی۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو بھی معلوم ہو گیا۔ انہوں نے سنا تو عاتکہ کا خوب مذاق اڑایا۔ ابو جہل نے تمسخر کے انداز میں عباس سے کہا، اخا، اب تک تو تمہارے یہاں کے آدمی ہی نبی ہو رہے تھے، اب تو عورتیں بھی نبی ہونے لگیں۔ لیکن عاتکہ کا خواب سچا نکلا۔ زمزم 3 دن کے بعد مکے پہنچ گیا۔ مکہ پہنچ کر اس نے اونٹ کے دونوں کان کاٹ دیے، اپنی قمیص پھاڑ ڈالی، قزاوے کا رخ بدل دیا، پھر چیخا، قریش کے لوگوں، لوئی بن غالب کے فرزندوں، تمہارا قافلہ آ رہا ہے، مشک اور خوشبوئیں لا رہا ہے، اور بھی بہت سا سامان لا رہا ہے، آگے بڑھ کر اسے بچاؤ، محمد اور اس کے ساتھی اسے لوٹ نہ لیں، دوڑو دوڑو، مدد کے لیے دوڑو، اپنا مال اور اپنا سامان بچاؤ۔ عرب کی غیرت و حمیت کا حال کسے نہیں معلوم؟ کسی قبیلے کا آدمی کسی کے ہاتھوں قتل ہوتا تو ایک ہنگامہ بپا ہو جاتا، دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کے شعلے بھڑکنے لگتے، دونوں طرف سے ٹڈھی دل امڑ آتا اور خون کی ندیاں بہہ جاتیں۔ پھر یہ لڑائیاں سال ہاں سال قائم رہتیں، قبیلے کے قبیلے کٹ جاتے، کنبے کے کنبے ویران ہو جاتے، لیکن یہ لڑائیاں بند ہونے کا نام نہ لیتیں۔ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، لیکن مقتول کا نام کاغذ پر درج ہوتا اور پشتہا پشت تک بچوں کو یاد کرایا جاتا کہ وہ بڑے ہوں تو اس کا بدلہ لیں۔ داہس اور بسوس کی قیامت خیز لڑائیاں کون نہیں جانتا، 40 برس تک قائم رہیں اور ہزاروں لاکھوں جانیں ان کی نظر ہو گئیں، وہ بھی اسی بنا پر ہوئیں۔ رجب 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 آدمیوں کو نخلہ کی وادی میں بھیجا کہ وہ وہاں ٹھہر کر قریش کے ارادوں کا پتہ لگائیں۔ اسی موقع پر قریش کا ایک مختصر سا قافلہ ادھر آ نکلا۔ ان لوگوں نے اسے لوٹ لیا، ایک آدمی کو قتل اور 2 کو قید کیا۔ قتل ہونے والا آدمی عمرو بن حجرمی تھا، یہ عامر بن حجرمی کا بھائی تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو سخت ناراض ہوئے، فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ ادھر قریش کو خبر ہوئی تو وہ غصے سے بے تاب ہو گئے اور جذبہ انتقام سے سرشار۔ اب انہیں جنگ کی دھن تھی اور رات و دن اسی کی فکر۔ زمزم کی پکار نے زخم پر نمک چھڑکا اور آتش غضب کو اور بھڑکا دیا۔ اب وہ جوش سے بے-تاب ہو گئے اور جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے۔ جلدی جلدی بہادر سپاہیوں کو جمع کیا، اونٹ گھوڑوں کا انتظام کیا، سارے لوگ دم کے دم میں تیار ہو گئے۔ جسے دیکھیے غصے سے بے-تاب تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لینے پر ساتھیوں کو ابھار رہا تھا، جوش کا عجیب عالم تھا۔ ہر ایک جانے کے لیے تیار تھا، جو نہیں جا سکتا تھا اپنی طرف سے آدمی بھیج رہا تھا۔ قریش کے سارے سردار اس مہم میں شریک ہوئے، البتہ ابو لہب کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے 4000 درہم پر ایک آدمی کو تیار کر لیا اور اپنے بجائے اسے بھیج دیا۔ اگر کوئی جانے سے جی چراتا تو ساتھی بگڑتے اور اسے شرم دلاتے۔ تم تو عورت ہو، گھر میں گھسے رہنے کے عادی ہو، بس چوڑیوں کی کمی ہے، ہاتھوں میں چوڑیاں بھی پہن لو۔ آخرکار اسے غیرت آ جاتی اور وہ بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ کچھ لوگ جوش دلانے اور جذبات کو بھڑکانے میں پیش تھے۔ سہیل نامی ایک سوار بھی انہی میں تھا۔ اس نے قریش کے لوگوں سے کہا، غالب کے بیٹو، کیا تمہیں گوارا ہے مسلمان ہمارے قافلوں کو لوٹ لیں، سارے مال اور سارے سامان پر قبضہ کر لیں، تمام اونٹوں کو ہکا لے جائیں؟ کسی کو مال کی ضرورت ہو تو مال حاضر ہے، کسی کے پاس ہتھیار نہ ہو تو ہتھیار حاضر ہے۔ قریش 950 بہادروں کے ساتھ نکلے، ساتھ میں 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے۔ پیدل فوج لوہے میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کے علاوہ 100 زرہیں تھیں۔
ساتھ میں گانے والی عورتیں بھی تھیں۔ یہ بد نصیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار کہتیں، اس طرح سپاہیوں کی آتش غضب کو اور بھڑکاتیں۔ دشمنوں کا یہ لشکر اکڑتا ہوا چلا، ہر ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دانت پیس رہا تھا اور غصے سے ہونٹ چبا رہا تھا۔ ان کے پیش نظر بس یہی نہیں تھا کہ قافلے کو بچا لائیں، ان کا ارادہ تھا اس آئے دن کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے دبا دیں، مدینے میں جو یہ طاقتیں جمع ہو رہی ہیں اسے کچل ڈالیں کہ تجارتی راستہ بالکل محفوظ ہو جائے۔ ادھر ابو سفیان قافلے کو لے کر آگے بڑھا، بڑھتے بڑھتے سرزمین حجاز سے بہت قریب ہو گیا۔ خوف زدہ تو تھا ہی، اب آگے کی خبریں معلوم کرنے لگا کہ مسلمانوں کی زد میں نہ آ جائے۔ پھر وہ زمزم کا راستہ دیکھنے لگا، اس کا خیال تھا زمزم آ رہا ہوگا، ساتھ میں قریش بھی مدد کے لیے آ رہے ہوں گے، لیکن کوئی نہ آیا۔ جب وہ رات آئی جس میں اسے بدر کے چشمے پر پہنچنا تھا تو اونٹ تیزی سے پانی کی طرف بڑھنے لگے، حالانکہ پانی کی انہیں کوئی ضرورت نہ تھی، وہ ایک ہی دن پہلے خوب سیراب ہو چکے تھے۔ قافلے والوں نے یہ ماجرا دیکھا تو گھبرا گئے، انہوں نے سوچا اب تک تو اونٹوں نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، آج کیا بات ہے؟ رات بھی بڑی تاریخ تھی، نگاہ کچھ کام نہیں کر رہی تھی، اس سے ان کی گھبراہٹ اور بڑھی اور خوف سے برا حال ہو گیا۔ ابو سفیان نے اب رخ بدل دیا، اس کو ڈر تھا مسلمان گھات میں ہوں گے، اس کا خیال تھا وہ بدر کے پاس ہی چھپے ہوں گے، اس نے اب دوسرا راستہ پکڑا، بدر سے ہٹ کر اب وہ ساحل پر چلنے لگا۔ بدر اب بائیں جانب تھا اور وہ تیزی سے مکے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قریش مکے سے روانہ ہو گئے، راستے میں جہاں پانی دیکھتے پڑاؤ ڈال دیتے، ٹھہر کر اونٹ ذبح کرتے، خوب کھاتے، دوسروں کو کھلاتے، شراب و کباب کے دور چلتے، پھر وہاں سے آگے چل دیتے۔ اسی طرح وہ کھاتے پیتے عیش و طرب کی محفلیں جماتے، غرور سے اکڑتے چلے جا رہے تھے کہ مکے سے ایک آدمی پہنچا۔ اس نے کہا بھائیو اب مکے لوٹ چلو۔ قافلہ صحیح سالم مکے پہنچ گیا، محمد اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ نہیں لگا، خیر اسی میں ہے کہ اب لوٹ چلو، مدینے والوں سے ٹکر لینے کی مت سوچو، وہ ککڑی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے۔ قریشی بھائیو اب آگے نہ بڑھو، قافلہ تو بچ گیا، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ تم تو قافلے کو ہی بچانے کے لیے نکلے تھے، اللہ نے اسے خود ہی بچا لیا۔ اس آدمی نے یہ باتیں انہی کے بھلے کے لیے کہی تھیں، لیکن وہ سننے کو تیار نہ ہوئے، اکثر لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ قبیلے بنی ہاشم کی سمجھ میں یہ باتیں آ گئیں، انہوں نے لوٹنا چاہا مگر ابو جہل بگڑ گیا، اس نے کہا نہیں بخدا ہم ہرگز نہیں لوٹیں گے، ہم تو بدر تک جائیں گے۔ بدر ایک گاؤں ہے جہاں دور جاہلیت میں ہر سال میلہ لگتا تھا، مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل پر واقع ہے۔ وہ آدمی ابو سفیان کے پاس لوٹ آیا، آ کر سارا قصہ سنایا، جو کچھ باتیں ہوئی تھیں سب بیان کر دی۔ ابو سفیان نے یہ باتیں سنی تو اسے بہت افسوس ہوا، بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا ہائے میری قوم، یہ سب ابو جہل کی کارستانی ہے۔ وہ لوٹنے پر تیار نہ ہوا کیونکہ وہ آج لوگوں کا سردار بنا ہوا ہے، اس نے لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے خودرائی سے کام لیا، خیر خواہی کی بات تھی لیکن اس نے ٹھکرا دیا۔ دوسروں کی نہ سننا بہت بڑا عیب ہے، اس کا نتیجہ بربادی اور ہلاکت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا فیصلے کی گھڑی آن پہنچی، اگر اس وقت ہمت سے کام نہ لیا گیا تو تحریک اسلامی ہمیشہ کے لیے دب جائے گی اور سر اٹھانے کا پھر کوئی موقع نہ پائے گی۔ مدینہ میں آئے ابھی 2 سال بھی نہ ہوئے، مہاجرین بے سر و سامان، انصار ابھی نا آزمودہ، یہودی مخالفت پر کمر بستہ، خود مدینے کے مشرکوں اور منافقوں کا خطرہ۔ ایسے میں اگر قریش مدینے پر حملہ ہوئے تو ہو سکتا ہے مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کا خاتمہ ہو جائے، لیکن اگر وہ حملہ نہ بھی کریں، صرف اپنے زور سے قافلے کو ہی بچا کر لے جائیں اور مسلمان دبے بیٹھے رہیں، تب بھی مسلمانوں کی ایسی ہوا اکھڑے گی کہ عرب کا بچہ بچہ ان پر دلیر ہو جائے گا، پھر پورے ملک کی سرزمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ آس پاس کے جتنے قبیلے ہیں قریش کے اشاروں پر ناچیں گے، مدینے کے مشرکین بالکل بے باک ہو جائیں گے اور یہودی اور منافقین علل اعلان سر اٹھائیں گے، پھر مدینے میں جینا مشکل ہوگا، مسلمانوں کا کوئی روب اور اثر نہ ہوگا، جو چاہے گا ان کو مارے گا اور مال و آبرو پر بے تعامل ہاتھ ڈالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کیا جو طاقت بھی میسر ہے اسے لے کر نکلیں گے اور میدان میں فیصلہ کریں گے جینے کا بلبوتا کس میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور ساری صورتحال سامنے رکھ دی کہ ایک طرف شمال میں تجارتی قافلہ ہے، دوسری طرف جنوب سے قریش کا لشکر آ رہا ہے، بتاؤ کدھر چلنے کا خیال ہے؟ جواب میں ایک بڑے گروہ نے کہا قافلے کی طرف، لیکن پیش نظر کچھ اور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے بہت ہی مؤثر تقریر کی جو جانبازی اور سرفروشی کے جذبے سے معمور تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے بھی بہت ولولہ انگیز اور جوشیلی تقریر کی۔
پھر عمرو کے بیٹے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، جدھر رب کا حکم ہو ادھر چلیے، ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ بنی اسرائیل نے تو اپنے نبی سے کہا تھا آپ اور آپ کا خدا جائیں اور جنگ کریں، ہم تو یہاں سے ٹلنے کے نہیں، لیکن ہم ایسا کہنے والے نہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی چلیں، آپ کا رب بھی چلے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے، جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش میں ہے آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریر سنی تو چہرہ مبارک چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور دعا دی۔ فرمایا لوگو تم بھی کچھ بولو۔ انصار سمجھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ وجہ یہ تھی کہ انصار کے لیے یہ پہلا موقع تھا، اس سے پہلے وہ کسی مہم میں شریک نہ ہوئے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ مدینے کے معزز لوگوں میں سے تھے، وہ اٹھے اور عرض کیا اللہ کے رسول، شاید اشارہ ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں اہل مدینہ کی زبان سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس وقت سارے انصار کی طرف سے بول رہا ہوں، اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کو سچا سمجھا ہے، ہم نے گواہی دی ہے کہ آپ کی باتیں حق ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عہد بھی کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی، اب آپ نے جس کام کا ارادہ فرمایا ہے بے جھجک اسے کر گزریں۔ خدا کی قسم اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں بھی کود پڑیں تو بھی ہم بخوشی تیار ہیں۔ ہم میں کوئی پیچھے رہنے والا نہیں، جس سے آپ چاہیں صلح کریں، جس سے آپ چاہیں جنگ کریں۔ ہماری دولت بھی آپ کے قدموں میں ہے، جتنی چاہیں لیجئے، جتنی زیادہ آپ لیں گے ہمیں اتنی ہی زیادہ خوشی ہوگی۔ میں اس راستے پر کبھی گیا نہیں، نہ اس کے بارے میں کوئی واقفیت ہے، لیکن ہم دشمن سے بھاگنے والے نہیں، ہم تو میدان جنگ کے شیر ہیں، مقابلے میں ڈٹ جانے والے لوگ ہیں۔ امید ہے ہم بہادری کے ایسے ایسے جوہر دکھائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ خلوص و محبت اور جوش و جذبے سے بھری ہوئی تقریر تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریر سنی تو بے حد خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا فرمایا اور دعا دی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لے کر چل پڑو، اس کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہیں، اس نے مجھ سے بڑے گروہ کا وعدہ کیا ہے، بخدا مجھے دشمنوں کی قتل گاہیں نظر آ رہی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی قتل گاہیں بتائیں کہ فلاں دشمن اس جگہ قتل ہوگا، فلاں آدمی اس جگہ دم توڑے گا۔ لوگ سمجھ گئے اب قافلے سے نہیں لشکر سے ہاتھ ملانا ہے، اب شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا، رمضان کا مہینہ تھا۔ مدینے سے 1 میل پر ایک مقام ہے بئر ابی عنبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو فوج کا جائزہ لیا، جو کم عمر تھے ان کو واپس کر دیا، پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ بدھ کی رات میں روحہ پہنچے، وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آخری رکوع سے فارغ ہوئے تو کافروں پر لعنت بھیجی، پھر فرمایا خدایا ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، تو اس فرعون سے امت کو نجات دے۔ اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول جنگ کے مطابق فوج کو ترتیب دیا۔ مہاجرین کا علم حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، خزرج کا علم حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن منظر کو عنایت فرمایا، اور اوس کا علم بردار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ کو بنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے، ان کی تعداد کل 313 تھی، ساتھ میں 70 اونٹ اور 3 گھوڑے تھے۔ بدر کے پاس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص کو بھیجا کہ دشمنوں کی کچھ خبر لائیں۔ ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس پہاڑی کے پاس ایک کنواں ہے، وہاں جا کر دیکھو، شاید قریش کے بارے میں کچھ معلوم ہو۔ یہ لوگ وہاں پہنچے تو قریش کے کچھ آدمی پانی پی رہے تھے، ان میں 2 غلام بھی تھے۔ یہ لوگ سمجھے یہ ابو سفیان کے غلام ہیں، فوراً انہیں گرفتار کر لیا، بقیہ لوگ فرار ہو گئے۔ یہ لوگ اپنی فوج میں پہنچے اور چلائے قریش کے لوگوں، مسلمانوں نے تمہارے 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا، انہیں اپنی فوج میں بھگا لے گئے۔ یہ سننا تھا کہ کافروں پر جیسے بجلی گر گئی، غصے سے وہ بوکھلا گئے، پوری فوج میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ ادھر حضرت علی وغیرہ نے غلاموں کو ساتھ لیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوٹ آئے۔ وہاں پہنچ کر یہ لوگ ان دونوں سے ابو سفیان کا حال پوچھنے لگے۔ وہ دونوں کہتے ہمیں ابو سفیان کی خبر نہیں، ہم تو قریش کو پانی پلانے والے ہیں۔ تو یہ لوگ انہیں مارتے۔ وہ دونوں کہتے ہم ابو سفیان کے غلام ہیں، تو انہیں چھوڑ دیتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا وہ دونوں سچ بتاتے ہیں تو تم مارتے ہو، اور جھوٹ بولتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہو۔ خدا کی قسم یہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں، یہ دونوں واقعی قریش کے ہیں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کچھ ابو سفیان کے بارے میں بتاؤ۔ دونوں غلام: ابو سفیان کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، ان کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم پیارے نبی۔ اچھا قریش کہاں ہیں؟ دونوں غلام: بس کچھ ہی دور ہیں پیارے نبی۔ لشکر میں کتنے سپاہی ہیں؟ دونوں غلام: بخدا وہ تو بہت زیادہ ہیں پیارے نبی۔ روز کتنے اونٹ نہر کرتے ہیں؟ دونوں غلام: ایک دن 9، ایک دن 10۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ دشمن 900 اور 1000 کے درمیان ہیں۔ پھر فرمایا مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف ڈال دیے ہیں۔ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی